بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر مراد یوسف زئی۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، اس سے قبل پاکستان اسٹڈیز کی سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس کا ہم نے سیکنڈ چیپٹر کا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیا تھا، جس کا ٹاپک تھا پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ اب آج جو لیکچر میں ڈیلیور کرنے والا ہوں یہ ریاستوں کے الحاق کے مسئلے کا ہے، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ یوں تو ابتدائی مسائل کی جب بات ہوگی، پاکستان کے ابتدائی مسائل میں ایک مسئلہ ریاستوں کا جو الحاق ہے وہ بھی تھا۔ پریویس لیکچر میں ریاستوں کے الحاق کو مختصر ترین بیان کیا گیا، کیونکہ ایک کانٹینٹ کے طور پر، ایک پوائنٹ کے طور پر پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حوالے سے اس پہ بات ہوئی کہ یہ بھی ایک ہمیں مسئلہ جو ہے ابتدا میں درپیش تھا۔ اور اب آج جو ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس، یہ ریاستوں کے الحاق کو ڈیٹیل میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ایک ریاست جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، نوابوں کی جو ریاستیں تھیں، ان کا تذکرہ ہوگا، اور یہ وہ ریاستیں ہوں گی جو متنازع تھیں، جن پہ ڈبل سٹینڈرڈ سے کام لیا گیا، یعنی ایک ریاست کے لیے تقسیم یا الحاق کہنا چاہیے، الحاق کے اور فرمولہ جو اپنایا گیا، اور دوسری ریاست کے لیے الحاق کا دوسرا کوئی فرمولہ جو ہے اس پہ عمل کیا گیا۔ تو اس کا ہم ڈیٹیل سے جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی ریاستیں تھیں جہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہوا، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ برٹش کی جانب سے اور ہندو کی ملی بھگت سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، 3 جون 1947 کا منصوبہ اور تقسیم ہند کے وقت برصغیر میں دیسی ریاستوں کی تعداد کتنی تھی؟ 635 635 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جنہیں نوابوں کی ریاست، مہاراجوں کی ریاستیں تھیں۔ اسی طرح نظام وہاں ہوتے تھے جو ان کے ہیڈ کہلاتے تھے، اس ریاست کا جو چیف ہوتا تھا اس کو نظام بھی کہا جاتا۔ یہ کچھ 635 ریاستیں تھیں۔ اب یہ ریاستیں اندرونی معاملات میں خود مختار تھیں اس وقت، لیکن ان کے دفاع اور امور خارجہ کے محکمے برطانوی حکومت کی تحویل میں تھے۔ 2 چیزیں برطانوی اسٹیٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، ایک امور خارجہ اور ایک دفاع۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ان پرنسلی اسٹیٹس کے مستقبل کا فیصلے کا اعلان کیا گیا، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیا تھا وہ اعلان؟ انورٹڈ کاماز میں آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی شاہی ریاستیں اپنے مخصوص حالات اور جغرافیائی حیثیت کی روشنی میں کسی بھی ملک میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پوائنٹ یہ تھا کہ مخصوص حالات کیا ہیں اور جغرافیائی حیثیت کیا ہے، تو وہ کسی بھی جگہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شامل ہو سکتی ہیں وہ ریاستیں۔ ان میں سے بھی کسی سے تعلقات کے اصولوں کا معاہدہ کر سکتی ہے۔ اب وہ معاہدہ بھی کسی کے ساتھ جو ہے کر سکتی ہے، رائٹ؟ یہ ان کو جو ہے رائٹ دیا گیا پرنسلی اسٹیٹس کے جو صاحب اختیار تھے۔ 15 اگست 1947 تک ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہند کی اکثر ریاستوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا، 15 اگست تک، رائٹ؟ جن میں سے 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، جبکہ 4 ریاستیں ایسی تھیں جو بروقت فیصلہ نہ کر سکی۔ 14 نے کر دیا، 4 ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے برحق ان ٹائم فیصلہ نہیں کیا، جن میں جوناگڑھ، مناوار،
اور حیدرآباد، کشمیر، ریاست منگرول اور ریاست نبھا یہ ریاستیں تھیں. اب یہ ریاستیں یہاں تو میں نے 6 کا تذکرہ کر دیا ہے، لیکن یہ ٹوٹل جو ہے یہ 4 تھی. دیگر کو بھی ہم نے گو کہ یہ ساری ریاستوں کا تذکرہ سیکنڈ ایئر کی بک میں نہیں ہے، ٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ان میں سے کچھ اور کو بھی بیان کریں گے تاکہ جو ہے کچھ زیادہ جو ہے لکھا جا سکے ان کے حوالے سے اگر کوشچن آتے ہیں. عموماً یہ جو پاکستان کے، میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں ان کے جو ایک ایک پوائنٹ ہے ان پہ ایک ایک شارٹ کوشچن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایون ایکسرسائز میں لانگ کوشچن ہے، اگر کشمیر کا جیسے ہے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ لانگ کوشچن میں وہ آ جائے گا، لیکن ہے یہ ابتدائی مسائل کے پوائنٹس ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ان ریاستوں کا ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ، یعنی ایک جگہ اور معیار رکھا گیا اور دوسری جگہ دوسرا معیار دیکھا گیا. تو ان ریاستوں کا ہم اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں. اب جوناگڑھ کی جو ریاست ہے یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی، اس کا بھی بروقت فیصلہ نہ ہوا 1735 میں. لیکن ایک بات یہاں میں نے میپ بالکل کیمرہ کے سامنے کو جتنا صاف ہو سکتا تھا میں نے اس کو لگایا ہوا ہے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں، لیٹ سے اس کو دیکھیں آپ، جوناگڑھ یہ پھر ہمیں کچھ قریب جو ہے سعودی عرب کی اس طرف دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح اس میں جو ریاست ہے کلکتہ ہے، یہ بالکل جو ہے ہمیں دور جو ہے نا پاکستان سے بہت دور جو ہے نا اپوزٹ ڈائریکشن میں دکھائی دے رہی. لیکن کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے بالکل یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ساتھ جو ہے نا پٹھان کوٹ اور ان کا تذکرہ جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان اسٹڈیز کی جو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس میں بھی یہ موجود ہے. تو یہ آپ کو جغرافیائی حوالے سے اس لیے میں نے میپ کو سامنے یہاں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے جوناگڑھ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، پہلی پرنسلی اسٹیٹ جو ہے نوابوں کی جو ریاست ہے اس کا ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ میں اس کا تذکرہ ہے. 1735 میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ریاست کی بنیاد یوسف زئی قبیلے کے سردار شیر خان نے رکھی. یوسف زئی قبیلہ پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا کل رقبہ 3337 مربع میل تھا اور آبادی تقریباً 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. یہ ریاست ممبئی اور کراچی کے وسط میں کاٹنار کے ساحل پر واقع تھی. اس کا کراچی سے فاصلہ 480 کلومیٹر تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی 80% آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، لیکن اس کا حکمران ایک مسلمان محبت خان تھا. شیر خان نے بنیاد رکھی یوسف زئی نے، اور محبت خان جو ہے وہ اس کا اس وقت حکمران تھا جب الحاق ہو رہا تھا. 80% ہندو، سمجھ رہے ہیں؟ حکمران کون؟ نواب، یعنی وہاں پہ خان تھا، سمجھے وہ کون تھا؟ محبت خان تھا، مسلمان تھا. اب اور کہاں پہ ہے؟ کراچی کے نزدیک ہے. 15 اگست 1947 کو اب ہوا کیا دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. 15 اگست 1947 کو جوناگڑھ کے نواب نے ریاست کی بہتری اور فلاح و بہبود کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. 5 ستمبر 1947 کو حکومت پاکستان نے الحاق کی منظوری دے دی کہ ٹھیک ہے ہمیں جو ہے ہم الحاق اس کا اپنے ساتھ کرتے ہیں. جبکہ کانگریسی لیڈروں کو اس الحاق کی خبر ملی تو انہوں نے نواب کے اس اقدام کی بھرپور مخالفت کی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اس الحاق کو ہندوستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت قرار دیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گورنر جنرل کی حیثیت سے ہندو دوستی اور پاکستان دشمنی کا یہ ثبوت دیا. اس نے بذریعہ تار، یعنی اس وقت بذریعہ تار پاکستان کو اپنا پیغام بھیجا. تار اس وقت ایک سسٹم، فون نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوتی تھی، تو بذریعہ تار جو ہے یہ ایک نظام ایسا ہوتا تھا جس کے ذریعے جو ایک میسج، جسٹ ایک میسج جو ہے الیکٹرانکلی جو ہے نا وہ ایک ملک سے یا ایک شہر سے دوسری جگہ اور بھیج دیا جاتا تھا اور بڑا مہنگا ہوتا تھا. یہ کبھی اس کا تذکرہ بھی میں جو ہے وہ کروں گا کہ ہندوستان کی حکومت اب اس نے کیا کیا، بذریعہ تار
یہ میسج بھیجا، مینس کہ اس کے تھرو انہوں نے اس نے میسج بھیجا کہ ہندوستان کی حکومت ریاست جونا گڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو تسلیم نہیں کرتی۔ کانگریسی لیڈروں کا الحاق کے خلاف جواز یہ تھا کہ کیونکہ یہ ریاست چاروں طرف سے ہندوستان میں گھیری ہوئی ہے اور آبادی کی اکثریت ہندو ہے، لہذا ریاست کے الحاق کا فیصلہ کیا تو حکومت بھارت نے ریاست کے عوام کی خواہشات کو یکسر انداز کر دیا۔ اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جغرافیائی لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے دور ہے، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 80% آبادی کیونکہ ہندوؤں کی ہے تو لہٰذا یہ کیا بات ہوئی کہ حکمران نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیا کیونکہ وہ مسلمان ہے تو اس نے الحاق کر دیا تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اسی اسٹوری کو دیکھیے اور کشمیر کو سامنے رکھیے تو وہاں میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی اور ابھی بھی ہے، اور وہاں کا جو مہاراجا تھا اس نے الحاق جو انڈیا کے ساتھ کر لیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، لیکن جونا گڑھ کو نہیں مانا گیا۔ اگر کشمیر کے کیس کو دیکھیں تو پھر جونا گڑھ کی ریاست جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی، الحاق کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو جو ہے جواز بنایا۔ کانگریس کی دوغلی پالیسی کا یہ ایک عظیم شاہکار تھا، یوں سمجھ لیجیے، کیونکہ جب کشمیر کے غیر مسلم راجا نے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تو حکومت بھارت نے ریاست کے عوام کی خواہشات کو یکسر انداز کر دیا تھا۔ نومبر 1947 میں بھارتی فوجیں جونا گڑھ میں داخل ہو گئی اور ریاست میں ہنگامے کروانے شروع کیے۔ انہوں نے ہندوؤں سے جونا گڑھ کا حکمران فرار ہو کر پاکستان پہنچ گیا۔ بالآخر حکومت بھارت نے ریاست پر قبضہ کر کے اسے ہندوستان میں شامل کر لیا۔ جونا گڑھ کی اگزامپل بالکل جو ہے اس کے کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اسی لیے یہاں پہ تذکرہ کیا یہاں، یعنی جونا گڑھ کی پرنسلی اسٹیٹ میں میعاد یہ ہے کہ کہا کہ میجورٹی کو دیکھا جائے، جو کتنے لوگ جو ہے میجورٹی کن کی ہے، ہندوؤں کی ہے، لہٰذا فیصلہ ہندو کریں، اور اسی طرح جغرافی کی بات کی، لیکن کشمیر میں اس کے اگینسٹ جو ہے ایک معیار دوسرا رکھا گیا، وہاں جو ہے مہاراجا کو پریورٹی دی گئی، یہ نہیں دیکھا گیا کہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور ریاست ہے جس کا بڑا ایشو رہا، منادر اس کو کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، ریاست جونا گڑھ کے قریب ریاست مناوا بھی اس کو جو ہے عموماً جو ہے نا کہا جاتا ہے، واقعہ تھی اس ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت تھی جی اسٹوڈنٹ، مگر یہاں کا مسلمان حکمران رعایا کے انتہائی اچھا سلوک کرتا تھا۔ اب یہ ریاست یہاں بھی میجورٹی ہندوؤں کی ہے لیکن حکمران جو ہے یہاں بھی جو ہے وہ مسلمان ہے اور بہت نیک ہے۔ یہاں کے مسلمان نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا لیکن بھارت نے یہاں بھی اپنی فوجیں داخل کر کے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ ریاست جو ہے پاکستان کے ساتھ، اسی طرح منگرول جس کا میں نے تذکر کیا، یہ ریاست اور منہابہ پاکستان کے ساتھ وہ ریاست بھی جو ہے نا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھی۔ بھارت نے یہاں بھی زبردستی قبضے کر لیے ان تینوں ریاستوں پہ، یعنی کہ مناوا، منگرول اور نبھاجا کی جو ریاست ہے ان پہ بھی زبردستی قبضہ کر لیا، حالانکہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق چاہتی تھی۔ ان ریاستوں کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی تھیں، اس لیے پاکستانی فوج کارروائی کے لیے ان کی مدد نہ کر سکی اور بھارت نے اس مقصد کے لیے پاکستان کے حصے فوجی اثاثے جو ہے پاکستان کو دیے اور ٹال مٹول سے کام بھی کرتا رہا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فوج جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ آپ سمجھ گئے، یہ ایک تو جونا گڑھ کی ریاست انہوں نے اس الحاق کر دیا اور یہ تین ریاستیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں یہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی تھیں لیکن زبردستی قبضہ جو ہے کر لیا، اس لیے کہ اور ہم ان کی مدد کیوں نہیں کر سکے، اس لیے کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ ہم سے جو ہے دور تھی، یعنی ہماری کوئی باؤنڈری ان کے ساتھ جو ہے کوئی سرحد نہیں تھی ان ریاستوں کے ساتھ۔ اب اس میں ایک اور اہم ریاست حیدرآباد کی ریاست حیدرآباد کی آبادی 1,50,00,000 جبکہ رقبہ 82,000 مربع کلومیٹر تھا اور 85% آبادی ہندو تھی، یہاں بھی میجورٹی ہندو، لیکن ریاست کا حکمران جو نظام کہلاتا تھا مسلمان تھا۔ ریاست کا نظام سمجھ رہے ہیں، جو چیف تھا وہ کون تھا، مسلمان تھا، 85% ہندوؤں کی آبادی ہے۔ نظام حیدر
بعد عثمان علی بہت ہی رحم دل انسان تھا اور بہترین حکمران تھا. ہندو لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک انتہائی بہترین تھا. اس کی رعایا اس کی بے حد احترام کرتی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان حقائق کی بنا پر نظام نے حیدرآباد کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر قائم رکھنے کا فیصلہ. اس نے کہا کہ ہم نہ انڈیا سے ملیں گے، وہاں علاج کریں گے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ علاج کریں گے، کیونکہ لوگ اس سے خوش تھے اور وہ اپنے لوگوں سے خوش تھا. اب کیا ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حکومت ہندوستان نے نظام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ریاست کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دے. حیدرآباد کا شمار متحدہ ہندوستان کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتا تھا، امیر ترین فائنینشلی. اس کی اپنی فوج، کسی کے پاس اور اپنی فوج نہیں، اپنی فوج، پولیس، کسٹم، ڈاک، کرنسی اور ریلوے کے نظام اس کے اپنے تھے. یعنی ایک تو انڈیا کے اپنے سمجھ رہے ان کے تھے، اور ایک اس نے اب یہ چیزیں اپنی بھی رکھی ہوئی تھی. بے پناہ دولت اور مالی وسائل کے اعتبار سے اس ریاست میں ایک آزاد خود مختار ریاست بننے کی پوری صلاحیت تھی. رقبے کے لحاظ سے بھی یہ ریاست بہت بڑی تھی. یہ ریاست چونکہ جیسے چاروں طرف سے ہندوستانی علاقے میں گھیری ہوئی تھی اور پاکستان کے ساتھ اس کا جو ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کوئی بارڈر نہیں تھا، اس بنا پر اس کی جغرافیائی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام حیدرآباد نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں کسی کے ساتھ جو ہے الحاق نہیں کرے گا. لیکن ڈیئر فرینڈ، پنڈت نہرو نے اپریل 1948 میں کانگریس کمیٹی کو خطاب کرتے ہوئے نظام حیدرآباد کو دھمکی دے دی کہ وہ ریاست کا الحاق بھارت سے کر دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. بلاخر ڈیئر فرینڈ، حکومت بھارت نے ریاست کا معاشی بائیکاٹ کر دیا. اناج، دوائیاں اور دیگر اشیاء ضرورت کی ترسیل روک دی. انہوں نے بیرونی دنیا سے فضائی رابطے بھی ان سے منقطع کر دیے. دکن کے مسلمان اور مجلس سے اتحاد المسلمین کے سربراہ قاسم رضوی نے ریاست کے بھارت سے الحاق کے خلاف آخری دم تک مزاحمت کی اور بڑی جرأت وہ بے باکی سے ہندوستانی فوج کا مقابلہ کیا. لیکن قائد اعظم کی وفات کے دن ہندوستانی فوجیں اس ریاست میں داخل ہو گئی. چند روز بعد 17 ستمبر 1948 میں ہندوستانی فوج نے باقاعدہ حملہ کر کے حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر لیا. پاکستان مدد کو نہیں آ سکا، ریزن کہ ہم سے یہ بہت دور تھی جغرافیائی لحاظ سے، یعنی یہ چاروں طرف سے یہ بھی جو ہے یہ انڈین ریاست ہی تھی، آپ سمجھیے. لیکن نظام جو ہے وہ کیا چاہ رہا تھا کہ نہ پاکستان کے ساتھ ملنا الحاق کرتا ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے ساتھ الحاق کرتا ہوں. انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایگزسٹ کر سکتی ہے ایسی ریاست، وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس ریاست کو چلا سکتے ہیں. جو میں نے سب سے پہلے آپ کو جو ان کی طرف 3 جون کے منصوبے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی ریاست کسی کے ساتھ الحاق چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ اکیلا رہنا چاہے، اپنی خود مختار حیثیت میں رہنا چاہے تو وہ بھی رہ سکتی ہے. لیکن یہاں بھی حیدرآباد کی ریاست کے معاملے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادتی سے جو ہے وہ کام کیا. نمبر 4 پرنسلی اسٹیٹ جو ہے کشمیر، جس کا تذکرہ اس زمانے سے ابھی تک ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ ان کو انصاف مہیا نہیں آتا کشمیری بھائیوں کو، جب تک کہ ان کو حقوق، ان کے جو جائز حقوق ہیں انہیں نہیں ملتے. تو آج پھر ہم اس کا تذکرہ جو ہے ایک اپنے ٹیکسٹ کے طور پہ یہاں پہ کر رہے ہیں، ایک اس ٹاپک کے طور پہ کہ کشمیر جو ایک پرنسلی اسٹیٹ، یہ بھی ایک بڑی ریاست تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. سب کانٹیننٹ کے شمال میں واقع ریاست جموں اور کشمیر کا کل رقبہ 85,000 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا. 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی 40 لاکھ تھی. وادی کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 90% اور جموں میں 70% تھی. مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کی روح سے انگریزوں نے 75 لاکھ روپے کے ویسٹ کشمیر کو ہندو راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا. یہ اسٹوڈنٹ کشمیری مسلمانوں نے 1930 میں ڈوگرا راجہ کے مظالم کے خلاف آزادی کی تحریک کا اس وقت آغاز کیا تھا. قانون آزادی ہند کی روح سے ہندوستان کی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان سے
جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لے. کشمیر کا پاکستان سے الحاق ایک یقینی امر تھا، لیکن ایسا نہ ہوا. کیوں نہیں ہوا اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کوشچن ایکسرسائز میں بھی ہے. اب کیا آپ ایک ہیڈنگ یہ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے اسباب کیا تھے، کیوں الحاق جو ہے وہ کرنا چاہتے. وادی کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے اسباب یہ تھے کہ کشمیر کی آبادی کی اکثریت جو ہے مسلمان تھی، 90%. اسی لیے آزادی کے بعد مسلمان قدرتی طور پر پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار حکومت بھارت کے خلاف مظاہروں، جلسوں، جلوسوں کے ذریعے دے دیا تھا. کشمیر کی تقریباً 1000 کلومیٹر سرحد 1000 کلومیٹر سرحد پاکستان سے ملتی ہے. اسی طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کہ اس 1000 کلومیٹر جو ہے وہ، اور آبادی بھی 90% ایک اور 70% ایک جو ہے. بیرونی دنیا سے وادی کشمیر میں داخل ہونے کے لیے تمام بڑے راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، زمینی راستے. جبکہ وادی تک پہنچنے کے لیے بھارت کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جو ڈسٹرکٹ گرداسپور سے ہو کر گزرتا تھا. ایک راستہ صرف اس کے، باقی سارے راستے پاکستان کے 3 دریا چناب، جہلم اور سندھ، دریا سندھ کشمیر سے نکلتے ہیں. کون کون سے دریا؟ چناب، جہلم اور سندھ کشمیر سے نکلتے ہیں. تقسیم سے قبل کشمیریوں کی پاکستانی علاقوں کے ساتھ تجارت ہوتی رہی. کشمیر سے اون، کھالیں اور پھل وغیرہ اکثر پاکستانی علاقوں میں فروخت کیے جاتے تھے. اس وقت بھی ایک ٹریڈ بھی یعنی ان کے ساتھ تھا. چوتھا پوائنٹ ہم یہ بتا رہے ہیں. 5واں پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، کشمیر کے عوام مذہب، تہذیب، تمدن، ثقافت، رسم و رواج، خوراک، لباس کے اعتبار سے پاکستان کے ساتھ بہت قریب ہے. نمبر 6، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے اصول کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو کشمیر کو مسلم ریاست ہی کا حصہ سمجھا جانا چاہیے تھا. اور 7واں پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چودھری رحمت علی نے تجویز کرتا نقشے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا اور لفظ پاکستان میں کشمیر کی نمائندگی کاف سے کی گئی. تو 7 بڑے اہم الحاق کے اسباب موجود تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہٹ درمی سے اور طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا. اسی طرح ایک اس میں آپ اور ہیڈنگ دے سکتے ہیں، کشمیر پر بھارت کا غصبانہ کیسے جو ہے قبضہ ہوا، اس کی ڈیٹیل. 15 اگست 1947 کو ڈیئر اسٹوڈنٹس کشمیر کے ڈوگر راجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر دستخط کیے، یا جس طرح ہے ایز اٹ از، جس کا مطلب تھا کہ جب تک ریاست کا کوئی مستقبل فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ریاست کی موجودہ صورتحال ہی برقرار رہے گی. اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا جب تک، تو اس کی ریاست جو جس طرح چل رہی ہے اسی طرح چلے گی. کشمیری مجاہدین کی جدوجہد آزادی جاری تھی. راجہ نے آزادی کے متوالوں کو کچلنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ بھارت سے مدد کی درخواست کی. بدیانت سر ریڈ کلف نے گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ ایسے ہی گھنونے منصوبے کے تحت بھارت کے حوالے کیا گیا، ورنہ بھارت کی کوئی بھی سرحد جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ نہیں ملتی تھی. اور بھارت اس موقع کی طاق میں تھا، جس نے فوراً اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں اسی راستے سے جو اس کو راستہ وہ گرداسپور والا، پٹھان کوٹ والا دیا. اور ساتھ ہی راجہ پر زور ڈالا کہ وہ اپنے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر کے سائن کر دے ڈاکومنٹس پہ، اور بین الاقوامی برادری کے سامنے اس کو جواز بنا کے پیش کیا. لیکن راجہ اس پر رضامند نہ ہوا. بھارتی حکومت اس مقصد کے لیے جیلی، کہا جاتا ہے کہ جیلی ڈاکومنٹس تیار کیا. راجہ نے الحاق کی درخواست کی جسے بھارت نے قبول کر لیا. اب یہ ایک پورا جو ہے ڈرامہ اور پلس جو ہے طاقت کا مظاہرہ جو ہے کیا گیا. اسی وجہ سے پاک بھارت جنگ 1948 میں ہوئی. 1948 میں کشمیری مجاہدین اور پٹھانوں نے راجہ کے خلاف آواز اٹھائی تو بھارت بھی اس میں مداخلت کر دی، جس کی وجہ سے پاک بھارت پہلی جنگ کا آغاز
ہو گیا۔ کشمیری مجاہدین نے ریاست کا کچھ حصہ آزاد کر لیا۔ 24 اکتوبر 1947 کو سردار ابراہیم کی قیادت میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا قیام عمل میں ڈیئر اسٹوڈنٹ لایا گیا، جس کا صدر مقام لندری میں تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مہاراجا نے 27 اکتوبر کو الحاق منظور کر لیا اور بھارتی فوج تیاروں کے ذریعے وادی میں اترنا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں پاکستانی حکومت کو کشمیری مجاہدین کی امداد کے لیے فوجی کارروائی کرنا پڑی۔ مجاہدین اور پاکستانی افواج نے بھارتی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کشمیر کا بیشتر حصہ بھارتی تسلط سے آزاد کر لیا۔ 1 جنوری 1948 کو حکومت ہندوستان نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ کس نے؟ انڈیا نے پیش کیا، اور اسے ڈر تھا کہ یہ باقی حصہ بھی جو ہے یہ پاکستان لے لے گا، آزاد کروا لے گا۔ اقوام متحدہ کی کردار، اقوام متحدہ نے کشمیر کے بارے میں 2 قراردادیں منظور کی جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ قراردادوں میں کیا کہا گیا؟ نمبر 1، جنگ فوراً بند کر دی جائے اور دونوں ملک کشمیر سے اپنی فوجیں واپس بنائیں۔ اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے کہا۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کے کمیشن کی نگرانی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جنگ بندی کی لائن کھینچ دی جائے، لائن آف کنٹرول، LOC کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 3، ریاست میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری یعنی ریفرینڈم کروایا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے کہ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان میں سے کس کے ساتھ وہ الحاق چاہتے ہیں وہاں اس کا الحاق کر دیا جائے، جو آج دن تک ریفرینڈم نہ ہو سکا۔ الٹا مودی سرکار نے اس کا جو سٹیٹس تھا، جو خاص سٹیٹس تھا، متنازع سٹیٹس تھا، اس کو بھی ختم کر دیا آرٹیکل 370 کے تحت۔ یہ ابھی جو 1 سال ہوا ہے اس نے اس کو ختم کر دیا کہ یہ متنازع ہے، بلکہ اس نے پچھلے سال یہ کیا، اس میں 2019 میں جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا، لاسٹ ایئر کی بات ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ متنازع نہیں ہے، اب یہ اس کا حصہ ہے، اور حصہ بنا کے اس کو جو ہے اس نے وہ یہ کہا کہ متنازع نہیں ہے، یہ ہندوستان کا حصہ ہے، بھارت کا یہ حصہ ہے، اور اس کو پھر 2 حصوں میں اس نے مزید اس کو ڈیوائڈ 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ بھی کر دیا، اور پھر اب جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ایک تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو جو ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں پابندی لگی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوئی جلسہ جلوس جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ابھی الٹا لوگوں کو وہاں سے، ہندوؤں کو دیگر علاقوں سے لا کر وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، اور بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اس کا متنازع جو سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ اس لیے ختم کیا ہے کہ ہم وہاں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، یہ انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک وہ لوگ جو ہے گھروں میں جو ہے وہ محصور ہیں، کھلے عام نہیں پھر سکتے اور نہ ہی احتجاج کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو لیٹسٹ بات ہے۔ اسی طرح ہم وہاں سے بات کرتے ہیں جو تذکرہ کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ نے 1949 کو جب یہ قرارداد پیش کی، یہ میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، بھارت کا قرارداد اقوام متحدہ سے اس نے انحراف کیا، نہیں مانا، ریجیکٹ کی۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے اقوام متحدہ کا فیصلہ مان لیا، لیکن بعد ازاں بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کا انکار کر دیا، یعنی ریفرینڈم نہیں کرایا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع رہا۔ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے کئی دفعہ پاکستان آئے، مگر ہندوستان کی ہٹ درمی کے باعث کوئی بھی جو ہے فیصلہ نہ ہو سکا۔ مارچ 1965 میں بھارتی پارلیمنٹ نے کشمیر کو جو ہے بھارت کا ٹوٹنگ یعنی کہا کہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس فیصلے سے کشمیری عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اگست 1965 میں انقلابی کونسل قائم کر کے ریاست کو ہندوستانی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اب موجودہ صورتحال جس کا میں نے وہ تذکرہ کر چکا ہوں، یہ اس کی جو ہے یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے اس زمانے سے لے کے اب تک جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ کشمیر جو ہے ان کے جو ہے وہ قبضے میں۔ یہ جو ہے یہ ہماری ریاستوں کا اس میں جو ہے یہ ان ڈیٹیل جو ہے یہ تذکرہ تھا۔ اب یہ ریاست اس میں ایک منگرول کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس کا بھی کچھ آپ کو میں جو اسٹوڈنٹ بتا دوں۔ یہ ریاست جوناگڑھ اور ریاست
منارہ کے قریب اس میں بمبئی اور کراچی کے درمیان کاٹھیواڑ کے علاقے میں تھی۔ اس ریاست کا حکمران مسلمان جبکہ آبادی کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ ریاست کا راجہ اس کا علاقہ پاکستان سے کرنا چاہتا تھا، مگر ہندو قیادت اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سازش سے قائد اعظم کی وفات کے بعد بھارت نے اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور سکس نبھا کی جو ریاست ہے اس کا تذکرہ شارٹلی میں نے کیا، پھر میں 2-3 جملے اور کہہ دیتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مشرقی پنجاب میں واقع ایک اہم مسلم ریاست نبھا تھی جس کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی جبکہ راجہ ہندو تھا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی کے 64% جو افراد تھے وہ مسلمان تھے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، لیکن ہندو راجہ نے بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے عوام کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت سے الحاق جو ہے کر دیا، حالانکہ یہ ریاست جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ملحق تھی۔ ریاست نبھا یہ آپ دیکھیں تو یہ کارنر میں بالکل ساتھ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی۔ تو یہ ریاستوں پرنسلی اسٹیٹ، اگر میں پھر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر ابتدائی مسائل میں یہ کوشچن آ رہا ہے، اوورآل ابتدائی مسائل کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری ریاستوں کو تذکرہ کریں گے، لیکن آپ یہ پوائنٹ ضرور پیش کریں گے کہ ریاستوں کا الحاق کا جو مسئلہ تھا یہ بھی ایک جو ابتدائی مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا۔ لیکن کوشچن ان میں سے کسی ایک ریاست کا آ رہا ہے، جیسے کہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کی ٹیکسٹ میں حیدرآباد کی ریاست کا تذکرہ ہے، تو وہاں شارٹ کوشچن بھی ہو سکتا ہے، اور کشمیر کے جو ہے وہ لانگ کوشچن وہ تو موجود ہی ہے۔ آپ بات سمجھ لیں، پرنسلی اسٹیٹس کا علیحدہ سے بھی جو ہے ریاستوں کے الحاق کا جو مسئلہ ہے اس کو علیحدہ سے بھی کوشچن میں جو ہے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ریاستیں جن کا تذکرہ ہے، پاکستان میں بھی 14 ریاستیں جو ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ایون سوات کی جو ریاست ہے اس کا آپ نے سنا ہوگا، ہم دربند کی ہمارے یہاں جو ایک ریاست جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہری پور میں نواب صلاح الدین کے جو باغداد ہے ان کی ریاست تھی۔ اسی طرح بھاولپور میں جو ہے ریاستیں، بلوچستان میں ریاستیں جو ہے نا 14 ریاستیں ہمیں مل چکی تھی، الحاق ہو چکا تھا، جو پاکستان کی بالکل جغرافیائی لحاظ سے اندر تھی، اور کچھ کا جو متنازع تھی جن کا تذکرہ جو ہے یہاں پہ ضروری تھا، اور ہم نے یہ تذکرہ جو ہے ان ڈیٹیل آپ سے کیا تاکہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے بہترین طریقے سے سمجھ بھی آئیں، اور جو ہے ان کو آپ پوائنٹس کی صورت میں اور ان ڈیٹیل جو ہے آپ لکھ سکیں۔ یہی ٹاپکس جو آپ کو میں نے کروائے ہیں، ان میں سے بہت سے ٹاپک ایسے ہیں، بہت سے کوشچن ایسے ہیں جو نہ صرف سیکنڈ ایئر کے لیے ہیں، بلکہ یہ ٹاپکس جو ہیں ڈگری کلاسز کے لیے بھی جو ہے نا لکھے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایون بی ایس جو ہے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے یہ کام ان کو جو ہے وہ جب وہ پاکستان اسٹڈی وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ یہ ٹاپکس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف جو ہے کے پی بورڈ بلکہ پنجاب بورڈ، ایون جو ہے سندھ بورڈ، فیڈرل بورڈ، وہاں بھی جو ہے ان کا جو ہے بلوچستان کے جو بورڈ ہے وہاں پہ بھی یہ کوشچن اسی طرح جو ہے اسی طرح پوچھے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ کوشچن جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا ان میں جو ہے نا فرق ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے اس میں فرق جو ہے بالکل نہیں پایا جاتا۔ تو لہٰذا یہ کوشچن جو ہے بہت، یہ جو پاکستان اسٹڈی کے میرے جو یہ لیکچرز ہیں، یہ بہت سارے بورڈز میں جو ہے ان کے جو آنسرز جو ہے نا وہ لکھے جا سکتے ہیں، اور یہ صرف ایک کلاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا یہ ڈیٹیل جو بات چیت ہے یہ سیکنڈ ایئر کے لیے ایسے ہے کہ ٹیکسٹ میں ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا یہ ایکسٹینشن کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور ڈگری کلاسز میں تو ہوتی ہی ایکسٹینشن ہے، تو وہاں بھی ان کو جو ہے نا لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، کوئی کامنٹس کرنے ہو، کوئی آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو، آپ میرا جو چینل ہے مراد یوسف زئی آن لائن جو ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں، یا مجھے جو ہے واٹس ایپ جو ہے میرے جو ڈائریکٹلی میرے اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے ہیں اسٹوڈنٹس کے، وہ مجھے ڈائریکٹلی جو ہے نا واٹس ایپ پہ بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے مجھ سے جو چیز جو ہے وہ پوچھنا چاہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا، اس کے بعد ہمارے جو نیکسٹ آ رہے ہیں وہ قائد اعظم کے حوالے سے ہیں کہ قائد نے کس طرح، اب ابتدائی مسائل ہوئے تو قائد نے کس طرح استحکام پاکستان کے سلسلے میں جو ہے ان کو ٹیکل کس طرح کیا، کس طرح قائد اعظم نے ان چیزوں کو ٹیکل کیا۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔